محترم ناظرین اکرام، آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک شخص مزدور تھا، کسان تھا۔ وہ جنگل میں جا رہا تھا کیونکہ اس کا راستہ جنگل سے ہو کر آگے جاتا تھا۔ تو جنگل میں اسے ایک بھیڑیا کا بچہ ملا۔ آس پاس کہیں کوئی چیز نہیں تھی، وہ سسک رہا تھا، مر رہا تھا۔ اس کو ترس آ گیا، اس نے اس بھیڑیے کے بچے کو اٹھایا اور گھر لے آیا، اور گھر آ کر اس نے اس کے بکری کا دودھ اس نے نکالا اور اس کو دودھ پلایا، اور پھر اس کو اسی بکری کے دودھ پر لگا دیا، حتیٰ کہ وہ بکری کا دودھ پیتے پیتے بڑا ہو گیا۔ جب بڑا ہوا تو ایک دن کسان اپنے گھر میں نہیں تھا، تو اس بھیڑیے کے بچے نے کیا کیا، اس بکری کو چیر پھاڑ ڈالا، چیر پھاڑ کے اس کو کھا گیا۔ اور جب واپس آیا کسان تو اس نے دیکھا کہ گھر میں بکری نہیں ہے، ہر طرف خون ہی خون پڑا ہوا ہے، کہیں چھیچڑ پڑے ہوئے ہیں، کہیں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ ہو نہ ہو اس بھیڑیے کے بچے نے ہی اس کو کھا لیا ہے، اس کو کھا گیا۔ اور پھر اس نے چند اشعار پڑھے، وہیں بیٹھ کے افسوس کے ساتھ اس نے روتے روتے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور پھر خود بخود اس کی زبان پر چند اشعار جاری ہو گئے۔ وہ اشعار کیا تھے کہ عربی کے اندر یہ اشعار ہیں: قتلت شویہتی وفجعت قلبی وانت لشأتنا ابن الربیب غدیت بدرہا وغدرت فیہا فمن انبأک ان اباک ذیب، کہ تو نے میری بکری کو قتل کر دیا، مار دیا، اور تو نے میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچائی ہے، دکھ پہنچایا ہے، مجھے بہت افسوس لگا۔ وَأَنْتَ لِشَأْتِنَا ابْنُ الرَّبِيبُ، تجھے کس نے خبر دی کہ تو چیر پھاڑ کے کھانے والے کا بچہ ہے۔ غُدِيتَ بِدَرِّهَا وَغَدَرْتَ فِيهَا، تو نے اسی کا دودھ پیا اور پھر اسی دودھ کے اندر تو نے دھوکہ کیا۔ وَمَنْ أَنْبَأَكَ إِنَّ أَبَاكَ ذِئْبٌ، تو بچہ تھا، تجھے میں لے کر آیا، تجھے کس نے خبر دی کہ تو بھیڑیے کا بچہ ہے۔ تو یہ شعر تو وہ کہہ گیا اور اپنے دل کو ڈھارس دیتا رہا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ سانپ کے بچے کو پالو گے تو بڑا ہو کر وہ سپولا سانپ بنے گا اور پھر تمہیں ہی ڈسے گا۔ اسی طرح دشمن سے بھی وفا کی امید مت رکھو کہ وہ کسی سے اس سے ہم اچھا سلوک رکھیں گے تو وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک رکھے گا۔ ہمیشہ دشمن سے بھی بچا رہا کریں، اور اگر گھر میں کسی کی خدمت کرتے ہو، کسی کو پالتے ہو، تو پہلے دیکھو کہ ہم کس چیز کو پال رہے ہیں۔ یاد رکھیے، دھوکے دار انسان سے بہتر ہے کہ گھر میں کوئی کتا ہی پال لیں، کیونکہ وہ انسان سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے یاد رکھنے کی اور اس نصیحت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔